أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين۔ تم اس کی قدرت کا سننا چاہتے ہو؟ قل، آپ ان سے کہیے، میں ینجیکم، یہ نویں دلیل دے رہے ہیں، عقلن یہ نویں دلیل دیا ہے خدا نے اپنی توحید پر، میں ینجیکم من ظلمات البر والبحر۔ ان سے کہیے کہ کون ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے من ظلمات البر، خشکی میں جتنی بھی اندھیرے ہوتے ہیں ان سے کون تمہیں نجات دیتا ہے؟ خشکی میں اندھیروں کا مطلب مفسرین نے مختلف لیا ہے، سمپل ایک اس کی ٹرانسلیشن انہوں نے کیا ہے کہ جنگل میں جو اندھیرے ہوتے ہیں، کہیں بھٹک جاؤ تم جاتے ہوئے، درختوں کے جھنڈ میں پھنس جاؤ اور تمہیں پتہ نہ چلے، جنگل میں راستہ بھول جاؤ تو تمہیں اندازہ نہ ہو کہ سمت کون سی ہے، کون ہے جو تمہیں اس وقت راہ دکھاتا ہے، کون ہے جو تمہیں اس وقت نجات دیتا ہے۔ کسی بھی جگہ دنیا میں جہاں صحرا ہوتا ہے نا، صحرا میں آدمی چلا جائے، چاروں طرف ریت ہوتی ہے اور پھر جا کر اندازہ ہوتا ہے کہ اوفو، یہاں میں کس مشکل میں پھنس گیا ہوں، کوئی ڈائریکشن نہیں نظر آ رہی، جاؤں تو کدھر جاؤں، اور پھر دیکھتا ہے ٹائر گاڑی کے یا اپنے پاؤں کے، پھر اس پہ قدم چلتے ہیں، واپس آتے ہیں، اور اگر ہوا چل رہی ہو اور نشانات مٹ جائیں مر جاتا ہے انسان۔ ایک ترجمہ تفسیر اس کی، دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ میں ینجیکم من ظلمات البر، تم جو دنیا میں زندگی گزار رہے ہو، یہاں جب تمہیں اندھیرے آ لیتے ہیں، مصائب، تکالیف، پریشانیاں، اس اندھیرے میں، زندگی کے اندھیروں میں کوئی راہ تم متعین نہیں کر پاتے، کون ہے جو تمہیں بچاتا ہے؟ والبحر، اور سمندر کے اندھیروں میں بھی، سمندر کے اندھیرے یعنی سمندر کی تہ میں جو کچھ ہوتا ہے وہ جو اندھیرے ہیں، ایک ترجمہ تفسیر اس کی گئی، اور دوسری یہ کہ والبحر، سمندر میں جب تم پھنس جاتے ہو اور جہاز ڈولنے لگتے ہیں اور طوفان آ جاتا ہے، کون ہے جو تمہیں بچاتا ہے؟ تدعونہ، اور تم سب مل کر پھر کیا کرتے ہو؟ تدعونہ، پکارتے ہو، جس کو پکارتے ہو کیا کرتے ہو؟ تضرعاً، گڑ گڑاتے ہو، وخفیتاً، اور چپکے چپکے اس کو پکار رہے ہوتے ہو، لئن انجانا، اگر آپ بچا دیں ہمیں، من ہذہ، ان ظلمات سے، ان اندھیروں سے، ان مشکلات سے، اگر آپ ہمیں نجات دے دیں اس بلا سے، اس مصیبت سے، لنکونن من الشاکرین، تو ہم ضرور تیرا احسان مانیں گے، ضرور تیرے فرما بردار بنیں گے، ضرور تیرا شکر ادا کریں گے۔ اللہ کی توحید نویں دلیل دی ہے کہ تم خود سوچو، اس وقت کسے پکار رہے ہوتے ہو جب زندگی میں مشکلات پڑ جاتی ہیں، تکالیف بڑھ جاتی ہیں، تو اس وقت کس کا نام لیتے ہو؟ قل اللہ، آپ فرمائیے اللہ، ینجیکم منہا، اللہ ہی تمہیں اس سے نجات دیتا ہے، اللہ ہی زندگی کے مصائب کو حل کرتا ہے، اور اللہ ہی ہے جو ان اندھیروں سے تمہیں نکالتا ہے، وہ بلاؤں سے، وہ بلائیں چاہے دنیا میں زندگی خشکی میں آئیں اور چاہے وہ سمندر کے راستوں میں آئیں، کہیں بھی کوئی بھی جب بلا اور مصیبت میں پھنس جاتا ہے، قل اللہ ینجیکم منہا، کہ یہ اللہ ہی تمہیں اس سے نکالتا ہے، ومن کل کرب، اور اللہ ہی ہے جو ہر گھبراہٹ سے لوگوں کو بچا لیتا۔ صرف یہی نہیں جو ہم نے بیان کیا ہے کہ ظلمات البر والبحر، بلکہ ومن کل کرب، اللہ ہے جو ہر گھبراہٹ سے تم کو بچاتا ہے، ہر گھبراہٹ میں وہ تمہارے کام آتا ہے، ہر مصیبت میں وہ تمہارا ہاتھ تھام لیتا ہے، ہر مشکل میں وہ تمہارا نجات دہندہ ہے، اور پھر کیا تم کیا کرتے ہو؟ ثم انتم تشرکون، اس کے باوجود تم اس کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ کوئی تو غیرت ہو،
کہ جب مصیبتیں مشکلات آئیں تو پھر اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو اگر اتنا ہی ہے، اور پھر تمہاری مصیبتوں کا حل ہو جائے؟ وہاں بھی نہیں، وہاں اللہ ہی کو پکارتے. اور اللہ نے کہا جب ایسے ایسے مشکل موقعوں پر مجھے پکارتے ہو تو پھر دیکھو کون ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے. مصیبت زدہ آدمی کے لیے خدا نے 4 چیزیں یہاں ذکر کی ہیں اس آیت میں، آپ دیکھیے. ایک تو بتایا ہے کہ تدعونہ، تم اللہ کو پکارتے ہو، تو مصیبت زدہ آدمی اللہ کو پکارتا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو یہ 4 کام کرنے چاہیے. اللہ نے فرمایا تدعونہ، تم اسی کو پکارتے ہو. اس سے مراد ہو گئی دعا، یعنی اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، خوشی کی حالت میں بھی اور مصیبت کی حالت میں بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول کوئی ایسی چیز بتا دیں کہ میں دعا مانگوں اور وہ رد نہ ہو جب مجھ پہ مصیبت آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی میں اللہ کو نہ بھولنا، مصیبت میں وہ تمہیں نہیں بھلائے گا. کیونکہ عام طور پہ جب خوشی آتی ہے انسان اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. جتنی بھی خوشیاں ہیں فرسٹ سٹیپ اس کا یہی ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ یہ آپ نے مہربانی کیا ہے، میرا اس میں کچھ نہیں. گھر جاتا ہے انسان سارا دن، ایک اس کی مثال دیں، تھکا ہوا، کام کیا ہوا، آفس کے بکھیڑے کیا کیا چیزیں، اور تجربہ ہوگا کہ گھر میں جو ہی داخل ہوئے بیوی بچے جن سے بھی محبت ہے نا زیادہ، کان میں ایک جملہ، آواز، ہنسی، کوئی چیز پیش آتی ہے ساری تھکن گویا اتر جاتی ہے، اتنی خوشی ہوتی. یہ اب کیا ہے؟ ایک آدمی ہے جو اپنے بچے کو اٹھاتا ہے، اسے پیار کرتا ہے، کہتا ہے بالکل ٹھیک ہے، کیسے رہے ہو بیٹا، کیا کر رہا تھا، بیٹی کیا کر رہی تھی. ایک آدمی ہے جو ایک لمحے کے لیے رک جاتا ہے، صرف ایک لمحے کے لیے، اور کہتا ہے اللہ یہ آپ نے دن دکھایا، خدایا یہ تیری مہربانی، اللہ آپ کا احسان ہے، میرا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے. یہ آدمی ٹھیک ہے کہ ایک ایک چیز پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. ایسے ہوتی ہے ذہنی تربیت، اور ایسے ہوتے ہیں اچھے لوگ کہ جب بھی کوئی خوشی ملتی ہے فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے کہ اللہ آپ کا یہ احسان ہے، میرا اس میں کچھ کمال نہیں. اس سے معلوم ہوا اس آیت سے کہ پہلی چیز دعا ہے جو لوگ مانگتے ہیں اور مانگنی بھی چاہیے. دوسری چیز بتایا کہ تضرعاً، کیسے دعا وہ مانگتے ہیں. اللہ تعالی نے بتا دیا کہ تضرعاً، کہ وہ عاجزی سے، بہت ہی انکساری سے وہ ایسے مانگتا ہے، اور خدا کی طرف سے اس انکساری کی وجہ سے اس کی بھی رعایت کی جاتی ہے. یہاں تو بیان ہے اگرچہ مشرکین کا کہ یہ اس طرح مانگتے ہیں، لیکن ہمیں بھی تلقین ہے کہ اللہ سے جب مانگو تو ایسے مانگو. اس لیے دوسری چیز تضرع ہوئی کہ اس طرح اللہ سے وہ مانگتا ہے. اور تیسری چیز ارشاد فرمایا خفیہ، چپکے چپکے. تضرع کا ایک مطلب یہ بھی کیا گیا ہے کہ گڑ گڑاتے ہوئے، اور گڑ گڑانے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی روتا ہے، اپنی مشکل مصیبت اس کا اظہار کرتا ہے، تنگی اور تکلیف کا، اور کہتا ہے اللہ یہ چیز پیش آ گئی ہے اور میں اس سے بچ نہیں سکتا، تو مہربانی کر. اور لوگوں کو ہمیشہ یہ تضرع اور رونا اپنی مصیبتوں پہ آتا ہے کہ اتنا قرض ہو گیا ہے، یا نوکری چھوٹ گئی ہے، یا شادی نہیں ہو رہی، یا بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے. اپنے گناہوں پر کیوں نہیں آتا بھائی؟ کسی دن خدا سے یہ بھی تو کہے کہ اللہ میں اپنے نفس کا، شیطان کا بڑا شکار ہو گیا ہوں، تو مہربانی کر مجھے ان سے بچا لے، کوئی راہ نہیں ہے، میں تو بالکل عاجز آ گیا ہوں. حتیٰ کہ اگر تو کہے کہ میں کچھ ہمت کروں تو وہ بھی تو ہی دے دے، میرے پاس کچھ نہیں رہا. اس پہ کیوں نہیں گڑ گڑاتا؟ اس لیے کہ اس کا نفع اور نقصان ذرا دیر سے سمجھ میں آتا ہے نا. اللہ نے دوسری چیز یہ فرمائی. تیسری چیز فرمایا وہ خفیہ، چپکے چپکے دعا مانگتے ہیں اللہ سے. یہ دلیل ہے اس کی کہ اللہ کی یاد چپکے چپکے بھی ہوتی ہے. آدمی دل ہی دل میں اللہ سے دعا مانگتا رہے، دل ہی دل میں اللہ سے باتیں کرتا رہے،
یہ بھی ایک طریقہ ہے خدا تک پہنچنے کا. اب کوئی خوشی آئی تو یہ ضروری تھوڑا ہی ہے کہ اونچی آواز سے اللہ کا شکر ادا کر لے, اور کوئی غم آیا تو اونچی آواز سے وہ خدا کو پکارنے لگ جائے. یہ بھی طریقہ ہے کہ دل ہی دل میں کہتا ہے اللہ تیری تو اس مصیبت سے بچا, اس آفت سے بچا. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ جب بھی کوئی آدمی مجھ سے سوال پوچھتا ہے تو اندر سے میں ڈر جاتا ہوں اور فوراً کہتا ہوں اللہ اس سوال کا جواب مجھے تو کچھ آتا نہیں, آپ مہربانی کریں. شریعت کا مسئلہ پوچھ رہا ہے, غلط جواب دے دیا, آپ کے یہاں پوچھ ہو جائے گی, اللہ میری مدد کرے. یہ چیز ہے. تو اللہ تعالی نے فرمایا خفیہ. تیسری چیز کیا ہے کہ وہ چپکے چپکے خدا سے مانگتا ہے, اور اس چپکے چپکے مانگنے میں اخلاص بھی بہت رہتا ہے نا, کہ کسی کو کچھ پتا نہیں ہے کہ اس آدمی کی حالت کیفیت کیا ہے, بس اندر ہی اندر دل میں اللہ سے باتیں کر رہا ہے. اور چوتھی چیز اللہ نے فرمایا کہ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ. اور جب خدا نجات دے دیتا ہے نا, کہتے ہیں اللہ اگر آپ نجات دے دیں ان مصیبتوں سے ہمیں, ہم تیرے شکر گزار بندے بن جائیں گے. اور بعد میں شکر ادا نہیں کرتے یہ کافر, تو مومن اس کے برعکس کرے کہ جب اس کی مصیبت مشکلات ٹل جائیں اللہ کا شکر ادا کرے. جب دعا قبول ہو جائے اللہ کا شکر ادا کرے. اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہ حال تھا کہ ان کو جب اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہ دعا میری قبول ہو گئی ہے, 2 رکعتیں پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ اللہ تو نے احسان کیا, ہماری دعا قبول ہو گئی. حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا احد کے دن کہ اللہ سعد کا تیر خطا نہ کر, صحیح نشانے پہ لگے جو جیسے یہ چلاتا ہے, اور پروردگار اس کی دعا اس کو رد نہ فرما. تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی دعا اور بد دعا سارے صحابہ رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ اس شخص کی دعا لینی چاہیے اور اس سے بچنا چاہیے بد دعا سے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں کوفہ میں بیت المال پہ مقرر کیا تھا, اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے حالات کچھ اچھے نہیں تھے تو انہوں نے قرض لے لیا. اب سرکاری پیسہ تھا, انہوں نے قرض لے دیا. تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہتے رہے عبداللہ ابن مسعود سے کہ یہ گورنمنٹ کے پیسے ہیں, واپس کر دو, ان کے پاس ہوں تو وہ واپس کریں. ایک دن حضرت سعد رضی اللہ عنہ اس بات پہ غصہ آیا اور انہیں ہاتھ اٹھائے بد دعا کے لیے. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں کو پکڑ لیا, انہوں نے کہا آپ بد دعا نہ دیں, میں ضرور یہ پیسے واپس آپ کو کر دوں گا. سب ڈرتے تھے. ایک آدمی آیا حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے پاس, اس نے کہا خارجی تھا نا جو کل جن کی کیفیت بات گزری ہے, اور سعد رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا کہ تم علی کے لیے بد دعا کرو. تو انہوں نے کہا میں علی رضی اللہ عنہ کے لیے, امیر المومنین کے لیے کیوں بد دعا کروں؟ اس نے کہا نہیں, آپ کو کرنی پڑے گی. وہ اصرار کرتا رہا, جھگڑا. انہوں نے کہا میں امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے لیے بد دعا کا سوچتا بھی اگر تو اس وقت سوچتا جب مجھے 3 چیزیں نہ پتا ہوتی. اور پھر انہوں نے گنوائی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی دی, نکاح کیا, اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی, اس کا واقعہ سنایا. پھر ایک اور واقعہ سنایا, فرمایا یہ 3 چیزیں اگر نہ ہوتی تو میں پھر سوچتا, لیکن ان چیزوں کے ہوتے ہوئے میں کیسے سوچ بھی نہیں سکتا کہ علی رضی اللہ عنہ کے لیے کوئی بد دعا کرے. اس نے کہا علی نے ایسے کیا, ایسے کیا, ایسے کیا, اعتراضات لمبی فہرست علیہ باللہ. تو اس پہ سعد رضی اللہ عنہ سے جب اس نے جھگڑا شروع کیا تو انہوں نے کہا کہ تم اتنا نہ بولو, ایسے نہ ہو کہ علی کے لیے تو ہو نا اور تمہارے لیے میں بد دعا کروں. اس نے کہا تم کر لو, تمہاری بد دعا سے میرا کیا بگڑنا ہے, مراد یہ کہ ہم حق پہ ہیں, بالکل ٹھیک ہیں. یہ جب شیطان غرہ دلاتا ہے نا, دھوکہ مذہب کے نام پہ, تو اپنے مخالف کو ایسے سمجھنا کہ جیسے بالکل اس کے پاس کوئی حق چیز رہی نہیں اور حد سے کراس کر جانا اس کے متعلق, ایسی ذہنیت پیدا ہو جاتی ہے. اس نے یہ کہا. حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی اور انہوں نے کہا پروردگار اس آدمی کو پکڑ لے.
وَاجْعَلْهُ آیَةً، اور اللہ اسے ایسی موت دے کہ نشانی بن جائے کہ لوگ عبرت حاصل کریں اس سے۔ تو لوگ کہتے ہیں وہ آدمی دیکھتا رہا اور ہم تو ڈر گئے، اور وہ نکلا باہر مذاق اڑاتے ہوئے اور جا رہا تھا، اور ہم میں سے بعض لوگ چلے گئے پیچھے، تو دیکھتے ہی دیکھتے اس سڑک پہ، اس روڈ پہ لوگ بھاگنے لگے ادھر ادھر راستہ چھوڑ کے۔ تو ہم نے پوچھا کیا ہو گیا؟ ان کا ایک اونٹ پاگل ہو گیا۔ تو وہ کہتے ہیں اونٹ کو پاگل دیکھ کے ہم لوگ بھی ڈر گئے اور ایک طرف ہو گئے، اور وہ اونٹ ایسے گردن گھما گھما کے دیکھ رہا تھا جیسے کوئی خاص چیز اسے مطلوب ہے، اور آخر اس نے آ کے ہجوم میں ٹھیک اسی انسان کو پکڑا، اور پکڑ کے اس نے زندہ چبایا بھی نہیں، کچھ نہیں کیا، اسے لٹا دیا فرش پہ اور بیٹھ گیا۔ اور یہ آدمی چیخ رہا تھا، اور اس نے اپنی گردن اس زندہ آدمی کے سینے پہ، جسم پہ رکھی، اور اسے زور زور سے زمین پہ رگڑتا رہا، یہاں تک کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اس کے گوشت اور ہڈیوں کے، اور اونٹ اٹھا اور چلا۔ تو اس کے ساتھ رضی اللہ عنہ کو جا کے ہم نے بتایا، تو انہوں نے پھر 2 رکعتیں پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کیا۔ انہوں نے کہا تیرا احسان ہے اللہ، تو نے میری دعا کو رد نہیں فرمایا۔ یہ چیزیں تو آدمی اللہ کو پکارتا ہے، اگر کبھی اندازہ ہو جائے کہ اللہ نے میری دعا کو قبول فرما لیا ہے تو شکر کرنا چاہیے اللہ کا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ ایسے کرتے تھے۔ کئی ایک چیزیں ہوتی ہیں، اولاد کے لیے دعا مانگتا ہے قبول ہو جاتی ہے، لڑکا یا لڑکی کے لیے دعا مانگتا ہے قبول ہو جاتی ہے، جاب کے لیے، اور بہت سی چیزیں۔ اللہ کا شکر کرے، اس سے پتہ چلتا ہے 4 چیزیں مصیبت زدہ انسان کے لیے ہوتی ہیں، اور چاروں کام یہ کرنے چاہیے۔ اور اس آیت سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کا ذکر ہر طرح ثابت ہے۔ آہستہ آواز سے خدا کو پکارے، اس کو یاد کرے، اونچی آواز سے خدا کو یاد کرے، لوگوں کے سامنے یاد کرے، تنہائی میں یاد کرے، کچھ بھی، ہر طرح سے اللہ کی یاد اور اس کا ذکر ثابت ہوتا ہے۔ جو ذکر بھی اس طرح کیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور سنت اس پہ عمل ہو جائے، تو اللہ کو پکارے۔